بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں جو شخص تھا اس کا واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لے کے آتے کہ وہ شخص جو ہے نا بڑا گناہ گار شخص تھا، بڑا جو ہے نا بدکار شخص تھا، بڑے گناہ اس کے تھے، بڑے چرچے اس کے تھے. تو لوگ اس سے بہت بیزار ہو گئے، پریشان ہو گئے اس کی بدکاریوں سے. لوگ بیزار ہو کے اللہ سے دعا کرے، مولا اس کی شرطیں ہمارے کو محفوظ فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. دعا قبول کر کے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، اے موسیٰ یہ شخص کو دوسری بستی میں بھیج دو، دوسری بستی میں بھیج دو. اب گناہگار تھا، گناہگار کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. کیوں بھیج دو دوسری بستی میں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے دوسروں پر آگ نہ بڑھ سکے، اس کی وجہ سے دوسروں پہ آگ نہ بڑھ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ جو ہے نا اس شخص کو بھیج دو دوسری بستی میں. پھر اللہ کا حکم ہوا تھوڑی دیر بعد، کچھ دن بعد کہ اس کو اس بستی سے بھی بھیج دو، اس بستی دوسری بستی سے بھی بھیج دو. کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے سرکشی کرتا، بدماشی کرتا، غرور جو ہے نا گناہوں کی زندگی میں ہوتا. اب یہ شخص نے کیا کیا، ایسی جگہ تلاش کی جہاں پر نہ کوئی انسان، ایک غار اس نے تلاش کیا نہ جہاں کوئی انسان نہیں ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی گرینری ہے وہاں پر، نہ کوئی سبزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، جاندار چیز ہی نہیں ہے. وہ غار میں جا کے رہنے لگا، سب سے دور رہنے لگا. اب وہ غار میں چلے گیا. اب غار میں جا کے جو نا غار میں رہتے رہتے بیمار ہو گیا. اب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو نا شہر سے جو نا نکال دیا. اب غار میں جو نا وہ بیمار ہو گیا، کئی دن بیمار ہو گیا. اب کوئی جو ہے نا پوچھنے والا نہیں ہے. بیمار ہوتے ہوتے جو نا ایسا بیمار ہو گیا، زمین پہ گر گیا. ایک بار زمین پہ گر گیا، اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا. کہ اپنے آپ سے باتیں نہیں کرنے، کیا کرنے لگا، کاش میرے ماں میرے ساتھ تھی، کاش میرے باپ میرے ساتھ تھے، کاش میری بیوی میرے ساتھ ہوتی، کاش میرے بچے میرے ساتھ ہوتے. اگر میری ماں ہوتی تو میرے پاس شفقت کرتی، میری مدد کرتی، مجھ پر رحم کرتی، میری دیکھ بھال کرتی. اگر میرا باپ، کاش میرا باپ ہوتا، اگر میرا باپ ہوتا تو میرا باپ مجھ کو دیکھ لیتا، میری مدد کرتا، میری نگہداشت کرتا، میری حفاظت کر لیتا. کاش میری بیوی ہوتی، میری جدائی میں جو ہے نا کچھ غم کرتی. وہ کاش میری اولاد ہوتی، اولاد اگر ہوتی تو میرے لیے اللہ سے دعا کرتی کہ مولا جو ہے نا یہ میرے باپ ہے، گناہ گار ہے، نا امید ہو گیا ہے مولا. اگر میری اولاد ہوتی تو جو نا میرے جنازے کے پیچھے چل جاتی. کوئی میرے پاس نہیں ہے، آج میں اکیلا پڑ گیا. وہ اب اپنے آپ سے باتیں لگا. پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اے اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا تو نے میرے والدین سے تو دور کیا مولا، مگر تو اپنے فضل و کرم سے مجھے دور نہ کر مولا. اب وہ مولا سے رجوع ہو رہا. اب کیا ہے بندگی، کیا ہے بندگی؟ یہ ہے کہ گناہ ہونے کے باوجود بھی بندگی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر معاملے میں مولا سے رجوع ہو، ہر معاملے میں مولا سے مانگو، ہر معاملے میں مولا کو پوچھو. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چاہیے تو مولا سے رجوع رہنا، حکمت پوری اپنانا ہے، مگر یقین یہ ہونا کہ بھی تو دینے والی ذات اللہ کی. اب وہ مولا کی طرف رجوع رہا کہ مولا تو جو نا اپنے فضل و کرم سے میرے والدین سے تو دور کر دیا مولا، مگر اپنے فضل و کرم سے مجھے دور نہ کر مولا. کیونکہ میرے والدین سے جو جدائی ہے مولا، اس نے میرے دل کو جلا دیا مولا، میرا دل جل گیا. مگر مولا تو اپنے فضل و کرم سے مجھے جہنم میں نہ جلا. اب مولا سے رجوع ہوا، اتنے گناہ کرنے کے باوجود مولا سے رجوع ہوا، مولا کی پہچان حاصل کی اور مولا کو پہچانا کہ مولا میرا رحیم ہے، کریم ہے. تو مولا کو پکار رہا ہوں، مولا مجھے جہنم میں نہ جلا، کیونکہ بیمار ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند ہے، اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے نا فرشتوں کو، حوروں کو اس کے ماں باپ کی شکل میں، اس کے بیوی بچوں کی شکل میں بھیجے. اب وہ فرشتے آتے، حوروں کی فرشتے حور اس کے ماں باپ کی شکل میں آتے، ہم شکل بن کے آتے. اللہ تعالیٰ بھیجے، ہم شکل بن کے آتے. اب جب ہم شکل بن کے آتے جو ہے نا ماں شفقت کرتی، باپ جو ہے نا، کیونکہ حوریں فرشتے بن کے، اب یہ بچے شفقت کرتے، ماں باپ شفقت کرتے، بیوی جو ہے نا شفقت کرتی. یہ خوش ہو گیا ہے، خوش ہوتے ہوتے یہ انتقال کر گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی، اے موسیٰ یہ جو شخص ہے، فلاں شخص میرا دوست فلاں غار میں جو ہے نا انتقال کر گیا، اس کی تدفین کا انتظام کرو. گناہ گار کی زندگی تھی. تو گناہ گار کی زندگی تھی، مگر اللہ تعالیٰ اس کو کیا بولے، یہ میرا دوست ہے موسیٰ. زندگی پر گناہ تھے، مگر موت کے قریب مولا کو پا لیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی علیہ السلام کو اپنے محبوب کے پاس بھیجے، اپنے ولی کے پاس بھیجے. اب ولی ہو گیا وہ، اب اس کے پاس بھیج کے موسیٰ علیہ السلام کو جو موسیٰ اس کی تدفین کا انتظام کرنا، اس کی جو ہے نا جو بھی پروسیس آگے کا اس کا انتظام کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے. موسیٰ علیہ السلام جب دیکھے غار میں تو دیکھے تو یہ تو وہی شخص ہے جو ایک شہر سے دوسرے شخص میں بھیجا گیا، یہ تو وہی شخص ہے. اللہ تعالیٰ سے اور دیکھے کہ وہاں پر جو نا اس کے رشتے دار بیٹھے ہوئے، حوریں ہیں، فرشتے ہیں جو اس کو ہم شکل بن گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرے، باری تعالیٰ
یہ تو وہی شخص ہے جو نافرمان تھا، تیرے حکم پر جو ہے نا ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے آیا تھا، یہ تو وہی شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ہے موسیٰ، ہاں یہ وہی شخص ہے موسیٰ، یہ جو ہے نا مجھے یاد کر کر روتا تھا، یہ اس کو جو ہے نا اپنے عزیزوں سے جو جدائی تھی بڑی تکلیف تھی، اس کو بڑا جو ہے نا غم تھا، مجھے اس پر رحم آیا، اور جب یہ روتا تھا اس کی بیچارگی پر زمین آسمان والے روتے تھے، اکیلا تھا مگر زمین آسمان والے اس کی جو نا بیچارگی پر، جو اس کی جو نا جو اس کی تڑپ تھی، جو مجھے پکارتا تھا، جو یہ روتا تھا، زمین اور آسمان والے روتے تھے۔ اے موسیٰ میں تو ارحم الراحمین ہوں، اگر میں نے بخشوں تو کون بخشے، میں اگر اس کے گناہ نہ بخشوں تو کون بخشنے والا ہے۔ مطلب ایک زندگی بندے کی گناہوں میں تھی، زندگی پوری گناہوں میں لگا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس کیسا ہے، بندہ اگر توبہ کر لے، بندہ مولا کو مولا پکار لے، بندہ کے اندر ایمان ہو، یقین ہو کہ میرا رب رحمان ہے، رحیم ہے، مانگنے پہ دیتا، نہیں مانگنے پہ دیتا، بخش دیتا، یہ یقین کے ساتھ اس نے پکارا، اس کے پورے گناہ اللہ تعالیٰ دھو دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے کہ اے موسیٰ جاؤ جو ہے نا کہ میرے بندے کی جو ہے تدفین کا انتظام۔ تو ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیے، ہم گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کتنا رجوع ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم کتنا پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کتنا رجوع ہے، کیا ہم اپنی جو ہے نا جو توبہ ہم کر رہے ہیں، کیسے ہماری توبہ کیا ہے۔ اگر ہم توبہ نہیں کر رہے مطلب ہم تکبر، ہمارا دل تکبر میں، یعنی ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو جو بہتر سمجھتا ہے انہیں توبہ نہیں کرتا، لوگوں کو حقیر سمجھنے والا توبہ نہیں کرتا، تو ہمیں 250 مرتبہ استغفار دیا گیا، تو ہم کس چیز کے لیے توبہ کرنا، جو ہم اپنے آپ پہ ظلم کرے، جو لوگوں پہ ظلم کرے۔ پہلے تو جو ہم غلط عقیدہ ہمارے اندر ہے اسے توبہ کرنا ہے کہ مولا یہ غلط عقیدہ آ گیا، میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں مولا، میں یہ مالک سمجھ کے میں اپنی مرضی سے چیزیں استعمال کیا مولا، میں ان چیزوں سے توبہ کرتا ہوں۔